بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دوسرا لیکچر ہے الحمدللہ، اور کیا ہے دوسرا لیکچر؟ صرف و نحو کا تعارف۔ جی ہاں، فن صرف، فن نحو وغیرہ کو ہم سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں زبان۔ زبان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ یہ ایسی عجیب نعمت ہے کہ اگر ہم غور کریں گے تو حیرانی کے علاوہ کوئی دوسرا کیا کہتے ہیں تاثر ہمیں نہیں مل رہا ہوگا۔ زبان کے بغیر ہم اپنے خیالات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، اور زبان کے بغیر ہم اپنی زندگی کی ضرورتوں کو مکمل نہیں کر سکتے۔ ہم میں سے ہر ایک انسان کسی نہ کسی زبان کا استعمال کرتا ہے، لیکن اس کی حقیقت سے بہت کم لوگ واقف ہوتے ہیں۔ کیا ایسا ہے یا نہیں؟ زبان تو ہر کوئی استعمال کرتا ہے، لیکن حقیقت سے زبان کیا ہے، اس کی حقیقت سے بہت کم لوگ واقف ہوتے ہیں۔ تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتا دوں کہ زبان کی تعریف کیا ہے۔ زبان کی بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں، بہت ساری تعریفیں کی گئی ہیں، لیکن ان سب میں سب سے زیادہ مشہور ڈیفینیشن ابو الفتح عثمان بن جنی رحمہ اللہ تعالی کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں زبان کی تعریف یہ ہے کہ زبان ایسی آوازیں ہیں۔ کیا ہے زبان؟ آوازیں ہیں جن کے ذریعے ہر قوم اپنے اغراض و مقاصد کا اظہار و بیان کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، نوٹ کر لیا؟ ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر دیں۔ زبان کی تعریف یہ ہے کہ زبان ایسی آوازوں کا مجموعہ ہے۔ کیا میں نے پتہ نہیں کیا کہا، بس جو ذہن میں کہہ رہا ہوں، ایسی آوازیں ہیں جن کے ذریعے ہر قوم اپنے اغراض و مقاصد کا اظہار کرتی ہے۔ ہر قوم کی اپنی زبان ہوتی ہے، اغراض مقاصد ایک ہی ہوتے ہیں، مشاعر اور تاثرات ایک ہوتے ہیں، آوازیں مختلف ہوتی ہیں۔ زبان ایسی آوازوں کا نام ہے جن کے ذریعے سے مختلف اغراض مقاصد کا اظہار و بیان کیا جاتا ہے۔ اب عربی زبان کیا ہے؟ عربی زبان ان اصوات کا، ان آوازوں کا مجموعہ ہے جن کے ذریعے عرب قوم اپنے اغراض و مقاصد کا، اپنے دل میں پیدا ہونے والے خیالات کا اظہار کرتی ہیں، ہے نا؟ یہ زبان ہم تک کیسے پہنچی؟ سینہ بسینہ منتقل ہوتے ہوئے ہم تک یہ پہنچی۔ عربی زبان عائشہ ہمیں، پوچھ رہی ہیں جی عائشہ پوچھ رہی ہیں وہ تعریف کن کے مطابق ہے جو ابھی آپ نے ڈیفینیشن بتائی؟ یہ تعریف ابن جنی رحمہ اللہ تعالی جو 1002 ہجری میں وفات پائے ان کے مطابق ہے۔ یہ بہت بڑے لغوی نحوی تھے۔ میں نے کہا عربی زبان ہم تک کیسے پہنچی؟ سینہ بسینہ منتقل ہوتے ہوئے پہنچی۔ عربی زبان سیکھنے کے، عربی زبان حاصل کرنے کے سورسز کیا ہیں؟ 4 سورسز ہیں عربی زبان کو حاصل کرنے کے۔ پہلا مصدر ہے قرآن، دوسرا مصدر ہے حدیث، تیسرا مصدر ہے، میں لفظ لکھوا دیتا ہوں پھر سمجھاؤں گا، تیسرا مصدر ہے ثقہ،
راویوں کے ذریعے منقول ادب جاہلی. ثقہ کا مطلب با اعتماد، قابل اعتماد. راوی کا مطلب جو نقل کرتے ہیں، ہم تک پہنچاتے ہیں. بہت سارے واقعات ہمارے پاس بھی ہے نا، لوک داستانیں، یہ کیسی ہیں؟ نقل ہوتے ہوئے آ رہی ہیں. ہم لوگوں نے اپنے بڑوں سے سنی، ان لوگوں نے اپنے بڑوں سے سنی، ان لوگوں نے اپنے بڑوں سے سنی، ایسی نقل ہوتے ہوتے ہم تک پہنچی ہیں. اسی طرح زبان بھی نقل ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچی ہے. تو ہر ہر راوی کو یا ہر زبان کو سورس نہیں بنا دیا گیا، بلکہ جو معتبر لوگ ہیں ان سے منقول جو زمانے جاہلیت کا ادب ہوتا ہے، لٹریچر ہوتا ہے، اس کو مصدر بنایا گیا عربی زبان سیکھنے کا. اور چوتھا ہے ادب اسلامی. میں نے بتایا تھا کل، اسلام آنے کے بعد چینج ہوا لٹریچر، عربی زبان پہ بہت بڑا انقلاب آیا. کیا میں سمجھا پا رہا ہوں؟ مصدر کو ریپیٹ کر دیں، کسی نے کہا. کیا کہا؟ مصدر کے بارے میں آپ نے بتایا ہے نا، وہ ریپیٹ کر دیں. دیکھیں، مصدر کہتے ہیں سورس کو، جہاں سے کوئی چیز حاصل کی جاتی ہے. میں نے کہا عربی زبان حاصل کرنے کے لیے 4 سورسز ہیں: قرآن، حدیث، قابل اعتماد راویوں سے منقول ادب جاہلی، اور چوتھا ہے ادب اسلامی. ٹھیک ہے. جب اسلام کی فتوحات شروع ہوئی تو اہل عرب کا عجمیوں کے ساتھ میل جول شروع ہوا، اختلاط شروع ہوا. یعنی اسلامی فتوحات سے عربی زبان کی وسعت بڑھنے لگی. وہ صرف اب عربستان تک محدود نہیں رہی، بلکہ آگے بھی بڑھنے لگی. اس اختلاط کے نتیجے میں عربی زبان کے بگڑنے کا اندیشہ ہوا. آگے تفصیل سے اس کے پر آ رہا ہے، بات بتاؤں گا میں. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ تو ہوا یہ کہ پہلے تو لکھنے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، لیکن اہل عرب جو عربی زبان جاننے والے لوگ تھے، ان لوگوں نے زبان کی حفاظت کے لیے، کتاب و سنت کی افہام اور تفہیم کے لیے اس کے اصول، اس کے قواعد لکھنے شروع کیے. ان لوگوں نے جمع کرنا شروع کیا. ان مختلف قسم کے اصول کو، مختلف قسم کے قواعد کو کہا جاتا ہے علوم عربیہ. ٹھیک ہے. علوم عربیہ کسے کہتے ہیں؟ کبھی بھی سوال ہو سکتا ہے آپ لوگوں سے. اب علوم عربیہ میں یہ جو علوم ہیں، ان کی رعایت سے عربی زبان میں بولنے، لکھنے، سمجھنے، سمجھانے کی غلطیوں سے بچا جا سکتا ہے، اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے. لیکن ان علوم میں سب سے پہلے علم صرف، علم نحو کا مرتبہ ہے. اور علم صرف، علم نحو کو علم اعراب بھی کہا جاتا ہے. دیکھو، آراب نہیں بولنا، اعراب بولنا. کبھی کبھی ان دونوں کے مجموعے کو، علم صرف اور علم نحو کو، نحو کہہ دیتے ہیں بس. یعنی دونوں کو ملا کے نحو کہہ دیتے ہیں، یا دونوں کو ملا کے قواعد کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. علوم عربیہ میں ان دونوں کے علاوہ اور بھی علوم ہیں، چلے وہ بھی بتا دیتا ہوں. علم رسم، علم کتابت، علم معانی، علم بیان، علم بدیع، علم عروض، علم قافیہ، علم قرض الشعر، انشاء، خطابت، تاریخ ادب، متن اللغہ، یہ سارے علوم عربیہ ہیں. لیکن ان سب میں سب سے زیادہ اہم ترین کون سے ہیں؟ بتائیں. علم صرف اور علم نحو. لوگ لکھ کر بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ٹائپ کرنے میں دیر لگتی ہے. اپنا اپنا مائک کھولیں اور جواب دیں. اب دیکھتے ہیں نحو اور صرف کی اہمیت کیا ہے. جتنے علوم عربیہ میں نے آپ کو بھی بتائیں، ان علوم عربیہ میں سب سے اہم علم نحو اور علم صرف ہے، یہ بتا دیا. یہ نحوی اور صرفی علوم جو ہوتے ہیں، یہ جو قواعد ہیں، یہ ایسے قواعد ہیں کہ ان کو محور کہا جا سکتا ہے.
ایکسس کہا جا سکتا ہے، ایک ایسا محور، ایک ایسا ایکسس کہ جس کے چاروں سمت، چاروں طرف عربی زبان کے باقی جتنے علوم میں نے آپ کو گنوائے ہیں وہ سب انہی کے اطراف، انہی کے چاروں سمت جو ہے وہ گردش کرتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں۔ یہ اتنے اہم ہے، یہ قواعد صرف کے اور نحو کے قواعد اتنے اہم ہے کہ انہی اصول، انہی قواعد کی روشنی میں عربی زبان اور باقی علوم کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کے بغیر عربی زبان کو بالکل بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی بھی عربی دوسرا علم ہو، کوئی بھی فن ہو، وہ ان اصول اور قواعد سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ انہی قواعد کے ذریعے سے عربی زبان کے اور عربی زبان کے علاوہ جو دوسرے علوم ہیں ان کے حقائق تک، ان کے دقائق تک اور اس کے علاوہ دیگر معلومات تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے۔ کسی بھی زبان کے اندر موجودہ جو علوم ہوتے ہیں، جو دقائق معارف ہوتے ہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے زبان کا جاننا ضروری ہوتا ہے نا؟ اور زبان کا جاننا کس پر موقوف ہوتا ہے؟ اس زبان کے قواعد پر موقوف ہوتا ہے۔ یہ دو باتیں اگر ہم نے مان لی، پہلی بات یہ کہ اگر آپ کو کسی بھی زبان کے علوم حاصل کرنے ہیں تو اس زبان کو جاننا ہوگا، اور زبان جاننا ہے تو اس زبان کے قواعد کو جاننا ہوگا۔ جب یہ بات ہم نے مان لی تو ہم بآسانی اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں۔ کون سے نتیجے پر؟ کہ کسی بھی زبان کے علوم، نقلی ہوں، عقلی ہوں، شرعی ہوں، ادبی ہوں، کوئی بھی ہو، ان سب میں مہارت کے لیے، ان سب میں بصیرت کے لیے، ان سب میں معرفت کے لیے اس زبان کے قواعد کا علم بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی وجہ سے ابن الانباری نے، امام کمال الدین بن محمد ابن الانباری، انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے لمع الادلہ فی اصول النحو۔ اس کتاب کی 11ویں فصل میں انہوں نے لکھا ہے کہ تمام ائمہ سلف و خلف کا اس بات پر پوری طرح اجماع ہے، یعنی اتفاق ہے، یعنی پہلے کے اسکالرز اور بعد کے اسکالرز سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن اور حدیث میں مرتبہ اجتہاد جو ہوتا ہے اس پر پہنچنے کے لیے عربی قواعد کا جاننا ضروری ہے۔ کوئی بھی شخص مرتبہ اجتہاد پر فائز ہو ہی نہیں سکتا، بھلے ہی وہ جتنے علوم کو اس نے حاصل کر لیا ہو، جو بھی سارے کے سارے علوم کو اس نے جمع کر لیا ہو اپنے سینے میں، لیکن وہ عربی قواعد سے ناواقف ہے تو وہ درجہ اجتہاد تک پہنچ ہی نہیں سکتا، وہ مجتہد بن ہی نہیں سکتا، وہ قرآن اور حدیث سے مسائل نکال ہی نہیں سکتا۔ اتنی زیادہ اہمیت ہے نحو اور صرف کی۔ آپ کو اندازہ ہو رہا ہے؟ ہاں جی سر۔ خلاصہ کیا ہے؟ جی سر۔ نحوی اور صرفی علوم کیا ہے؟ ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہے، مطلب بیک بون ہے یہ، ٹھیک ہے؟ مرتبہ اجتہاد پر پہنچنے کے لیے شرط ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا موضوع کیا ہے؟ موضوع ہے کلمہ۔ صرف کا اور نحو کا، دونوں علوم کا، دونوں فنون کا ٹاپک کیا ہے؟ کلمہ۔ کلمہ۔ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ لفظ، جملہ جو انسان کہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تفصیل سے انشاءاللہ کل۔ آپ لوگوں کو پتا ہے عربی زبان بہت زیادہ کلاسیکی، قدیم، بے حد وسیع، بے حد گہری زبان ہے اور بہت زیادہ عمیق قواعد پر مشتمل زبان ہے۔ میں اس کے امتیازی پہلو بتانا چاہتا ہوں، یہاں پر آپ لوگ بریکٹ میں دیکھ بھی سکتے ہو، اعرابی نظام کو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں کسی بھی زبان چھوڑیں، کسی بھی زندہ زبان مردہ بھی ہوتی ہے، زبان زندہ بھی ہوتی ہے۔
وہ زبان جس کے اندر تغیر تبدل آتا رہتا ہے وہ زبان زندہ زبان ہوتی ہے. جس زبان میں کسی بھی قسم کا تغیر تبدل نہیں آتا وہ زبان جامد ہو جاتی ہے اور وہ زبان مر جاتی ہے. بہت ساری زبانیں ہیں جو ختم ہو گئیں. عربی زبان زندہ زبان ہے، انگلش زندہ زبان ہے، اردو زندہ زبان ہے، فارسی زندہ زبان ہے، اسی طرح بہت سارے زندہ زبانیں. لیکن کسی بھی زندہ زبان کے قواعد میں ایسی گہرائی نہیں ملتی جو عربی زبان میں ملتی ہے. عربی زبان کے قواعد میں اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر بہت ساری خصوصیات ہیں جن میں سے کئی خصوصیتیں ایسی ہیں جو دوسری زبانوں میں اس کی مثال ڈھونڈنا چاہے تو کم سے کم مثال بھی نہیں مل سکتی. اور اگر مثال تھوڑی بہت ادھر ادھر مل جائے تو اتنی بہترین کیفیت اور اتنی بہترین وسعت کے ساتھ نہیں ملتی جو عربی زبان میں ملتی ہے. دوسری زبانوں میں جو گرامر ہے، جو قواعد ہیں، اس کے اندر تفصیلات ہیں، لیکن جیسی تفصیل ہم عربی زبان میں دیکھتے ہیں اور اس کا ٹھوس پن ہے اور بے حد نادر الاستعمال قواعد جو ہوتے ہیں جو بہت کم ہی استعمال ہوتے ہیں، وہ قواعد کو بھی ایسی شرح کے ساتھ، ایسی کیا کہتے ہیں وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ بیان سے باہر ہے. ہم جب دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں. اور ان قواعد کو دیکھ کر مستشرقین نے، جو یہود و نصارہ ہیں جو عربی زبان سیکھتے ہیں، ان لوگوں نے انکار کر دیا، جھوٹا ثابت کر دیا مسلمانوں کو کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ عربی زبان ایسی بات اس انداز میں بولی جاتی تھی ہوگی، اتنے زیادہ قواعد میں پر بولی جاتی تھی ہوگی، اور مختلف قسم کی ان لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ عربی زبان کے قاعدے ایسے ہیں، ایسی بنیادوں پر عربی زبان کھڑی ہوئی ہے کہ دشمن حیرت میں پڑ جاتا ہے اور وہ پروپیگنڈا کرنے لگ جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں نے فرضی طور پر بنا لیا ہے، عربی زبان ایسی تھی ہی نہیں. بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ انتہائی جامع متن بھی تیار کیا گیا. اس کے بعد پھر ان متون کی شرحیں بھی لکھی گئی، پھر ان کو مختلف مثالوں سے، مختلف شعر کے، قرآن کے، ادب جاہلی کے شواہد استعمال کیے گئے مثالوں کے طور پر. پھر ان کی بھی بہت ساری شرحیں ہوئی، بہت تفصیل سے اس کے حاشیے لکھے گئے. بے شمار چیزیں ہیں. آپ کو میں بتاؤں عربی زبان کا سب سے امتیازی پہلو کیا ہے؟ اس کا اعرابی نظام ہے. اعرابی نظام کا مطلب جو ہم کہتے ہیں نا زبر، زیر، پیش، یہ دنیا جی کی سر. کسی زبان میں نہیں ملتا. کہیں ملتا تھا سامی زبانوں میں. کلیمے کے آخر میں ہونے والی تبدیلی کو، کلیمے کے آخر میں ہونے والی تبدیلی کو یاد رکھو، کلیمے کی آخر میں ہونے والی تبدیلی کو اعراب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کلیمتن، 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 یہ تبدیلی ہو رہی ہے، اس تبدیلی کو اعراب کہتے ہیں. تفصیل سے میں انشاءاللہ کل ایک چیز لکھواؤں گا. ٹھیک ہے، ان تبدیلیوں کا اظہار مختلف حروف سے، مختلف حرکات کے ذریعے سے ہوتا ہے. یہ تبدیلی جو ہوتی ہے نا عبارت میں، یعنی سینٹنس میں، کلمے کی حیثیت بتاتی ہے کہ وہ کام کرنے والا ہے یا اس پر کام کیا جا رہا ہے. اور آپس میں جو سینٹنس بنتا ہے تو مختلف ورڈز ملتے ہیں تو ان کے تعلقات کو بتاتا ہے کہ یہ کس سے جڑ رہا ہے، یہ کس سے جڑ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں اعرابی نظام. جی سر. قدیم زمانے میں سامی زبانوں میں یہ نظام موجود تھا، لیکن اب صرف آرامی زبان میں اور عبرانی زبان میں بہت زیادہ ناقص نمونے اس کے ملتے ہیں. بہت زیادہ ناقص نمونے. یہ جو اعرابی نظام تھا یہ عربی زبان کے اعجاز کو بتاتا ہے، اس کی ایجاز کو بھی بتاتا ہے. اعجاز کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے سامنے دوسری زبانیں گھٹنے ٹیک دیں. ایجاز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انتہائی مختصر لفظ میں آپ لمبے اظہار خیال کر سکتے ہو. جب ہم آگے پڑھیں گے نا تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا. ایک جملہ ہوتا ہے 2 لفظ میں ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہم اس کا ٹرانسلیشن کریں گے تو ہمیں تقریباً 8، 9 یا 5، 6 الفاظ استعمال کرنے پڑیں گے. تو اعجاز کا مطلب کیا ہے؟ معجز.
आजिज बना देना, आजिज कर देना। आगे वाले को घुटने टेकने पर मजबूर कर देना। और ईजाज का क्या मतलब है? मुख्तसर अंदाज में कंप्लीट बात कर लेना। ये अरबी जुबान का एराबी निज़ाम है, जिसकी वजह से अरबी जुबान में एजाज पैदा होता है और ईजाज पैदा होता है। और अरबी जुबान में जमे तकसीर का भी एक निज़ाम है। जमे तकसीर का मतलब जमा बनती है, लेकिन वो वाहिद का वजन उसका सिंगुलर टूट के बनता है। ये एक ऐसी इम्तियाजी हैसियत है कि सामी जुबानों के अलावा किसी और जुबान में जमे तकसीर का तसव्वुर ही नहीं है। हम जब आगे पढ़ेंगे तो जमे तकसीर को तफसील से पढ़ेंगे और आप लोगों को हैरत भी होगी। मैं आप लोगों को आज कुछ चीजें बताऊंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा कि कितना बेहतरीन निज़ाम बनाया हुआ है अल्लाह ताला ने अरबी जुबान का। अब जमे तकसीर का जो निज़ाम है वो सामी जुबानों में, कदीम यमनी जुबान में और हबशी जुबान में महदूद पैमाने पर इस्तेमाल होता हुआ मिलता है, लेकिन बहुत ज्यादा महदूद। एक मुफरद, एक सिंगुलर के कई सारी जमे तकसीरें आ जाती हैं, कई सारी। और इस वजह से जुबान में रंगारंगी पैदा होती है और बात करने में, ताबीर में जब हम कुछ बोलना चाहते हैं उसके अंदर वुसअत आ जाती है। क्या मैं समझा पा रहा हूं? हाँ जी सर। तो अरबी जुबान में बहुत काबिल जिक्र उसकी खुसूसियत होती है उसके औजान की। औजान यहाँ पे लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, वजन की जमा है। वजन किसे कहते हैं? आपने देखा होगा मोल्ड होता है, मोल्ड। बच्चों के पास क्ले होता है ना, उसको वो लोग मुख्तलिफ शक्लों में ढालने के लिए मोल्ड इस्तेमाल करते हैं, सांचा इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो वो जो क्ले होती है वो उस मोल्ड में बैठकर बिल्कुल उसी तरह बन जाती है। हाँ जी सर। तो यहां पर उसको कहते हैं, उस मोल्ड को कहते हैं वजन। वजन का मतलब जिससे नापा जाए, तोला जाए और उस जैसा बना दिया जाए। जी। जब शेर लिखा जाता है तो वजन का खास ख्याल रखा जाता है। पहला जो मिसरा बना है, दूसरा भी उसी वजन पर आए, तीसरा भी उसी वजन पर आए, यानी बिल्कुल बराबर बराबर हो, ऊपर नीचे ना हो, बिल्कुल उस जैसा बनता जाए। तो ये वजन होता है। अरबी जुबान मुख्तलिफ औजान पर मबनी है और ये एक बहुत ज्यादा काबिल जिक्र खुसूसियत है अरबी जुबान की। यहां पर देखें, एक वजन है फिआलतुन। अब ये जो फिआलतुन है, ये वजन बताता है पेशे को, सनात को, जो इंसान पेशा इख्तियार करता है, काम काज, उसको बताता है। उससे मुख्तलिफ अल्फाज निकले। दिरासा, देखें मैंने आपको कल भी बताया था, 3 हुरूफ होते हैं किसी भी लफ्ज में, कम से कम जो असली होते हैं उसी से माना तय होता है, उसको मुख्तलिफ वजन पर डाल दिया जाता है, मुख्तलिफ वजन में बना दिया जाता है। जैसे मेरे पास क्ले है, मेरे पास क्या है, 3 रूट लेटर्स हैं, उसको मैंने क्या किया, इस फिआलतुन के वजन पर डाल दिया। ठीक है, फा, आइन, अलिफ, लाम, ता। अब मुझे पता है कि इसके अंदर हुरूफ असली कौन से हैं, हुरूफ गैर असली कौन से हैं। हम आगे जब पढ़ेंगे तो इसके अंदर हमें ये बात समझ में आएगी। आप लोगों ने भी कहीं किसी जगह थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा, आप लोगों को इसका अंदाजा हो रहा होगा। अगर किसी को बिल्कुल भी नहीं है तो मुझे बताइए। तो अब मैं क्या करूंगा, दाल, रॉ, सीन, ये हुरूफ असली हैं। दर्स, इसका मतलब क्या होता है, पढ़ना, इसका मतलब होता है स्टडी करना। इसको मैंने फिआलतुन के वजन पर ढाल दिया तो ये बन गया दिरासतुन। और दिरासतुन से मुझे क्या पता चल रहा है, मुझे पता चल रहा है पढ़ाई का पेशा, पढ़ाई की का मशगला। ठीक है, इसी तरह दूसरी मिसाल मैंने आपको यहां पर पेश की, जा रा आइन। जा रा आइन का क्या मतलब होता है, खेती बाड़ी करना, मतलब खेत होता है, खेत खलियान होते हैं, उसे कहते हैं। लेकिन उसको मैंने क्या किया, फिआलतुन के वजन पर डाल दिया तो अब वो बन गया जिराअतुन। जिराअत किसे कहते हैं,
کاشتکاری کو کہتے ہیں، کھیتی باڑی کرنے کو کہتے ہیں، اس کا پیشہ اختیار کرنے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور لفظ یہاں پر دیکھ لیں، سین یا سین، اس کو فعالتن کے وزن پر ڈھال دیا تو یہ بن گیا سیاستن۔ سیاست کسے کہتے ہیں؟ جو شہر کا انتظام ہوتا ہے اس کا پیشہ اختیار کرنے کو سیاست کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ جی سر۔ جو لوگ الیکٹ کیے جاتے ہیں وہ کیوں الیکٹ کیے جاتے ہیں؟ تاکہ وہ شہر کا نظام صحیح طور پر سنبھال سکے نا، میونسپلٹی ہوتی ہے، اس کے علاوہ دوسری چیزیں۔ اسی طرح دیکھیں ایک اور وزن ہے فعالن۔ یہ جو فعالن ہے یہ وزن بتاتا ہے مرض کو، بیماری کو۔ یہاں دیکھیں فعالن، اب سین عین لام ہے، اس کو فعالن کے وزن پر ڈھال دیا گیا تو اس سے ایک بیماری کا پتہ چل رہا ہے، کھانسی۔ اسی طرح زا کاف میم ہے، اس کو فعال کے وزن پر ڈھال دیا گیا، زکام۔ ہم بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے نزلہ ہو جانا، سردی ہو جانا۔ قاد دال عین، اس کو فعالن پہ ڈھال دیا تو کیا بن گیا؟ درد سر۔ سر میں درد ہوتا ہے تو صداع۔ تو دیکھیں صرف وزن سے پتا چل رہا ہے کہ یہ کسی بیماری پر دلالت کر رہا ہے، صرف وزن سے پتا چل رہا ہے کہ یہ کسی پیشے کی طرف دلالت کر رہا ہے۔ کیا میں بات سمجھا پا رہا ہوں؟ اسی طرح ایک وزن ہے فعلان۔ یہ کس چیز کو بتاتا ہے؟ یہ وزن بتاتا ہے تغیر کو، تبدیلی کو، بے چینی کو، اضطراب کو۔ اب دیکھیں ہیجان، ہیجان جوش کو کہتے ہیں، ایک تبدیلی ہو جاتی ہے جسم کے اندر یا کسی بھی چیز میں۔ اسی طرح دوران، دوران کسے کہتے ہیں؟ چکرانے کو کہتے ہیں، جب چکر آتی ہے نا، تو اس سے کیا پتا چل رہا ہے؟ اضطراب پتا چل رہا ہے، تبدیلی پتا چل رہی ہے۔ تو یہ آپ کو نا اس کا معنی پتا ہو یا نہ ہو، آپ کو اس وزن سے پتا چل جائے گا کہ یہ کسی تغیر اور اضطراب والی چیز کو بتا رہا ہے نا؟ جی سر۔ اسی طرح ایک اور وزن ہے، میں بتا کیا رہا ہوں؟ میں بتا رہا ہوں عربی زبان کا ایک امتیازی پہلو کہ آپ ورڈ دیکھ کر بول سکتے ہو کہ یہ اس معنی میں ہے، آپ ورڈ دیکھ کے بول سکتے ہو کہ اس کا یہ معنی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کو سمجھ آئے گا، بھلے ہی آپ کو اس کا میننگ نہیں پتا ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ کو پتا ہے فعالن کا وزن جو ہوتا ہے وہ آتا ہے بیماری کے لیے، اب آپ کو صداع نہیں پتا، لیکن آپ اس کو دیکھ کے سمجھ جاؤ گے نا کہ یہ کسی بیماری کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح ایک اور وزن ہے افعلو، یہ کس چیز کو بتاتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے یہ کس چیز کو بتاتا ہے؟ صفت کو، مطلب یہ وزن بالکل، یہ افعل جو وزن ہے یہ بتاتا ہے کسی بھی عیب کو یا کسی بھی خوبی کو، اور رنگوں کے لیے یہ لفظ، یہ وزن استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ابیض سفید کے لیے، اعرج پاؤں میں کسی قسم کا عیب ہو تو اس کے لیے، اشرف بلندی کے لیے، اطول لمبا، ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ استعمال ہوتا ہے۔ جی۔ اسی طرح دیکھیں ایک لفظ ہے مفعل، یہ وزن ہے۔ اب شین را قاف، اس کو مفعل پر بنا دیا جائے تو لفظ بن گیا مشرق۔ اب اس کا مطلب پتا چل رہا ہے۔ مفعل کا وزن عام طور پر جگہ کے لیے یا وقت کے لیے، وقت کو بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مشرق سورج نکلنے کی جگہ یا سورج نکلنے کا وقت۔ سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق سے نکلتا ہے، تو یہ لفظ کس سے بنا؟ یہ لفظ بنا مفعل سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیکھیں مغرب، مغرب جگہ کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایک ڈائریکشن ہے نا، اور اسی طرح ایک وقت بھی ہے، سورج غروب ہونے کا وقت، سورج غروب ہونے کی جگہ۔ تو یہ کس سے بنا دیکھیں؟ مفعل کے وزن پر، غین را با، یہ 3 حروف اصلی تھے، اس کو مفعل کے وزن میں ڈھال دیا گیا تو اب یہ بن گیا مغرب۔ اور اس سے کیا پتا چل رہا ہے؟ صرف وزن سے معنی میں کتنی تبدیلی آ رہی ہے آپ اندازہ لگائیے۔ اگر ہم نے ایک وزن سیکھ لیا، اس کا معنی سیکھ لیا، اس کو بنانے کا طریقہ سیکھ لیا، اس کے بعد ہمیں کس چیز کی ضرورت پڑے گی؟
صرف اور صرف حروف اصلی کو جاننے کی. باقی سارا کھیل ہم کھیل سکتے ہیں ان کے ساتھ. دو چیزیں جی چاہیے، سر. جی ایک کلے چاہیے اور ایک مولڈ چاہیے. مختلف قسم کے مولڈ چاہیے، ہے نا. اب اس کے بعد کھیلو، جو مرضی سر بناؤ. بریرہ کو کوئی سوال ہے. جی جی پوچھیے. پوچھیں آپ بریرہ. اوکے جی، جو لاسٹ کے 2 ورڈز ہیں اس میں تو وزن نہیں نظر آ رہا. مطلب پہلے والے تو ٹھیک ہے لیکن لاسٹ کے تو اس میں مجھے وزن تو نظر نہیں آ رہا. کون سے لاسٹ؟ مشرق اور مسجد میں؟ نہیں، افعل اور یہ جو میم والا ہے. میم والا؟ اچھا، افعال اور مفعل یہ والا. ہاں یہی والا. یہ وزن کہاں سے نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ میں بتا یہ رہا ہوں، یہ جو ہے نا، یہ جو آپ کو بولڈ لیٹرز میں نظر آ رہے ہیں، فعالۃ، فعال، فعلان، افعل، مفعل، یہ سارے ہیں ہی وزن. اس میں وزن نظر نہیں آئے گا، یہ خود ہی مولڈ ہے، یہ خود ہی وزن ہے. ٹھیک ہے. ان سے بہت سارے الفاظ بنتے چلے جاتے ہیں. کیا میں سمجھا سکا آپ کو؟ ٹھیک ہے، تھینک یو. دیکھیں، سین، جیم اور دال، کیا مطلب ہے اس کا؟ اپنا سر جھکانا. اور جہاں سر جھکایا جاتا ہے اس کو مفعول کے وزن پر ڈال دیا گیا. مسجد عبادت کی جگہ، سجدہ کرنے کی جگہ. اب آپ لوگوں کو سوال ہو سکتا ہے کہ اچھا، اس کو مسجد کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہاں تو عبادت ہوتی ہے، صرف سجدہ تو نہیں کیا جاتا. تو عربی زبان میں اس کے لیے ایک دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے، عین با دال. اس سے معبد یا معبد کہتے ہیں. وہ ہوتا ہے عبادت گاہ. تو عبادت گاہ تو کسی کی بھی ہو سکتی ہے نا، مطلب کسی بھی ریلیجن کی ہو سکتی ہے. مسلمانوں کی مسجد ہے، اسی لیے یہ خاص کیا گیا. میں بتا رہا تھا عربی زبان کے اندر یہ نظام ہے. کس چیز کا نظام ہے؟ اوزان کا ایک نظام ہے. آپ لوگوں کو اوزان سیکھنے ہوں گے. اگر آپ لوگوں نے اوزان سیکھ لیے تو آپ لوگ بہت سارے الفاظ خود بخود بنا سکتے ہو، اس کے معنی آپ کو پتہ چلتے جائیں گے. اس کے علاوہ اور بھی ہیں بہت سارے ماضی کے، مضارع کے، امر کے، یعنی فیوچر کے لیے، پاسٹ ٹینس کے لیے. فیوچر ٹینس پاسٹ ٹینس ہوتا ہے نا، پریزنٹ ٹینس ہوتا ہے. ان سب کے لیے مختلف اوزان ہے. اس میں فاعل ہے، کام کرنے والا ہے. اس میں مفعول ہے، جس پر کام کیا جا رہا ہے. ان سب چیزوں کے لیے مختلف قسم کے اوزان ہیں، مختلف قسم کے وزن ہیں. سر ایک دفعہ میں بول کے بتاؤں اگر جو چیز مجھے کلیئر ہوئی ہے. جی جی بولیں. جیسے کہ لاسٹ والا ہے، یہاں پہ ہے مشرقون. ایک منٹ. ہاں مشرقون ہے. اگر ہم اس طرح بول سکتے ہیں، مشرقون کس کے وزن پر ہے؟ مفعولون کے. اور اب یزن کس کے وزن پر ہے؟ افعال کے. ٹھیک بتا رہی ہوں نا. اور ہائی جان کس کے وزن پر ہے؟ فعلان کے. مطلب آپ کوئی اور ہمیں کلمہ بتائیں تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ کس کے اوپر وزن کے اوپر جا رہا ہے. شاباش، تو ٹھیک ہے. بہترین بہترین، بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. آپ ابھی کو آپ اگر ہمیں کوئی جی جی کلمہ بولیں. بتا دیں نا، تو پھر ہم ابھی آپ کو بتاتے ہیں پھر کس کے وزن پر ہوگا یہ. ہوں خطابہ، خطابتن. فعالتن. فعالتن. خطابتن جو ہے، فعالتن. اب دیکھیں، خطابتن کیا ہے؟ تقریر کرنا. لیکن تقریر کرنا، اب خطابتن کا مطلب ہمیں سمجھ آ رہا ہے نا کہ اچھا یہ پیشہ ہے، تقریر کرنا. ٹھیک ہے. کچھ سمجھا پا رہا ہوں میں؟ جی جی سر. چلیں آگے بڑھتے ہیں. جی سر، بہت اچھا. اب آتے ہیں اس کی اہمیت پر. عربی زبان
کی تاریخ. آخر یہ سب چیزیں پیدا کیوں ہوئے بھائی؟ کیا ضرورت تھی ان سب چیزوں کی؟ یہ صرف کیوں، یہ نحو کیوں، یہ قواعد کیوں، یہ کب سے شروع ہوئی، کس نے شروع کی؟ آپ لوگوں میں سے کوئی پڑھ سکتا ہے تو پڑھیں اسے. جی سر. عربک میں نطق العربی فی الجاہلیتی وصدر چلیں الاسلامی بلغتہم. میں پڑھ لیتا ہوں. جی سر. نطق العرب في الجاهلية وصدر الإسلام بلغتهم سليقة وسجية، ولم يكونوا في حاجة إلى قواعد يضبطون بها الألسنة أو يتعرفون بها الأساليب، بل كان عمادهم في ذلك المحاكاة المبنية على الفطرة السليمة، يشب الناشئ منهم فتملأ العبارات الصحيحة سمعه ويتبع بها لسانه فتجود قريحته بالسليم التراكيب ومنسجم العبارات. ولما اتسع ملك العرب وترامت أطرافه وازداد اختلاط العرب بغيرهم من العناصر غير العربية، دخل الأعاجم تحت لواء المملكة الإسلامية. نشأ عن هذا ما هو معلوم من تفشي اللحن، فخشي القوام على اللغة أن يستفحل الخطب ويصيب اللغة أصولها ما يذهب من مقوماتها ويضعف شأنها، ففكروا في وضع قواعد تصبن اللسان. ان سب کا خلاصہ یہی ہے کہ عرب زمانے جاہلیت میں اور اسلام کی آمد پر اپنی زبان بولتے تھے اور بڑے سلیقے سے بولتے تھے، بڑے اچھے انداز میں بولتے تھے. ان کو کسی قسم کی ضرورت نہیں تھی، کوئی حاجت نہیں تھی. لم یکونوا فی حاجہ الی قواعد، کسی قسم کے قاعدے کی ضرورت نہیں تھی، انہیں گرامر کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ اس سے اپنی زبانوں کو صحیح طور پر ادا کر سکیں، صحیح طور پر بول سکیں، یا کوئی ایسے اسلوب کی جس کو وہ جانیں اور پھر جو ہے وہ اپنی زبان کو بول سکیں. بلکہ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ سنتے تھے اپنے بڑوں سے، اور جیسے ہم کرتے ہیں اردو زبان ہے، دوسرے ہماری جو بھی اپنی زبان ہے، وہ ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا اس کے قاعدے سیکھتے ہیں؟ نہیں. محاکات، ایک کو بولتے ہوئے سنتے ہیں، اور وہ جیسے بولتا ہے فطری طور پر ہم ویسے ہی اسے بولتے ہیں. تو ان کا جب نوخیز بڑا ہوتا تھا تو وہ بالکل صحیح عبارتیں بولنے والا ہوتا تھا، اور اس کی زبان بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتی تھی. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ترکیب میں بولتا تھا، بالکل بہترین عبارتیں بولتا تھا. لیکن ملک عرب یعنی عرب کی سلطنت جو ہے، عرب کی بادشاہت آگے بڑھی اور اس کے اطراف و اکناف پھیلنے لگے، اور اختلاط عرب و غیر عرب کا اختلاط جو ہے وہ زیادہ ہونے لگا. تو پھر کیا ہوا؟ تو پھر زبان کی غلطیاں ہونے لگی. زبان کی غلطی کو عربی زبان میں کہتے ہیں لحن. زبان کی غلطیاں ہونے لگی. پھر خوف ہو گیا کہ عربی زبان اب باقی نہیں رہے گی، بہت ساری عجیب قسم کی غلطیاں ہو رہی ہیں. قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن کے اندر بے شمار ایسی غلطیاں ہو رہی ہیں کہ اب انسان کافر ہو جائے. ٹھیک ہے، تو پھر ففکروا، پھر ان لوگوں نے غور و فکر کیا کس چیز میں؟ فی وضع قواعد تصبن اللسان، زبان کی حفاظت صیانت کے قاعدوں کو مضبوطی سے جمع کر دینے کی ان لوگوں نے فکر کی اور اس کو جمع کیا. کس نے جمع کیا؟ کہا جاتا ہے بہت سارے مشہور روایات ہیں، کہتے ہیں حضرت علی نے شروع کیا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں حضرت عمر نے شروع کیا. بہرحال دونوں قسم کے واقعات ملتے ہیں. ہمیں اس میں نہیں پڑھنا کہ پہلے کس نے شروع کیا، میں بس بتا رہا ہوں حضرت عمر بھی ہو سکتے ہیں، حضرت علی بھی ہو سکتے ہیں. ہوا یہ تھا کہ حضرت عمر کے پاس یا حضرت علی کے پاس ایک شخص آیا اور وہ قرآن پڑھ رہا تھا بہت غلط انداز میں، اعراب کی غلطی کر رہا تھا. براءتم، وہ کیا ہے مجھے آیت یاد نہیں آ رہی، ایک منٹ. بریء من المشرکین ورسولہ،
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مشرکین سے، شرک کرنے والوں سے اللہ بھی بری ہے اور اس کا رسول بھی بری ہے. لیکن یہاں پر میں نے کیا پڑھا دیکھیں، من المشرکین و رسولہ، لام پر رسول کے میں نے پیش پڑھا. اگر یہاں پر پیش پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ اور رسول دونوں مشرکین سے بری ہے، بیزار ہیں، اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں ان لوگوں سے، اپنا نہیں بناتے. لیکن وہ شخص پڑھ رہا تھا بریء من المشرکین و رسولی ہی پڑھ رہا تھا. رسولی ہی کا مطلب ہوتا ہے اللہ مشرکین سے اور اپنے رسولوں سے بری ہے. کتنا بڑا فرق ہو گیا؟ کچھ سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ تو جب یہ واقعہ اس طرح کا پیش آیا تو حضرت عمر نے ایک شخص ہے ابو الاسود کو بلایا اور اس سے کہا کہ تم قواعد لکھو. اور کہا جاتا ہے کہ حضرت علی نے سب سے پہلے زبان کے قواعد لکھے نحو کے، اور پھر ابو الاسود علی کو کہا کہ مزید لکھو. جب اس نے لکھا لا کر بتایا ابو الاسود علی نے، تو ابو الاسود علی کو حضرت علی نے کہا کہ بالکل اسی طریقے سے لکھتے رہو. انحو ھذا النحو، نحو عربی زبان میں کہتے ہیں سمت کو، طرف کو، ایک طرف کو کہتے ہیں، رخ کو کہتے ہیں نحو. لیکن حضرت علی کا یہ جملہ تھا انحو ھذا النحو، بس اسی طریقے سے لکھتے رہو. تو انہوں نے ابو الاسود نے کیا کیا، اس فن کا نام ہی نحو رکھ دیا حضرت علی کے جملے کی وجہ سے. ٹھیک ہے؟ جی اب ایک قصہ سنیے. بنو امیہ خلافت راشدہ کے بعد جو بادشاہت شروع ہوئی ہے بنو امیہ کہلاتی ہے. اس میں سے ایک بادشاہ تھا خلیفہ ولید بن عبد الملک. پہلی صدی ہجری کی بات ہے یہ. پہلی صدی ہجری میں عرب اور عجم کا اختلاط ہونے لگا، آپس میں ملنے لگے، تو زبان کیسی خراب ہوئی ذرا دیکھیے، اور کیا سے کیا معنی ہو گیا ذرا سنیے. اب ہوا یہ کہ بادشاہ تھا، یہ بادشاہ کے پاس ایک دیہاتی آیا جسے آرابی کہتے ہیں. دیکھو یہاں پر پہلے میں نے کیا کیا، اعراب لکھا، الف کے نیچے زیر. یہاں پر میں نے کیا لکھا، الف کے اوپر زبر. اعراب کا مطلب ہوتا ہے وضاحت کرنا، اور اس فن میں اس کا مطلب ہوتا ہے زبر زیر پیش یا کلمے کی آخری حالت. آراب کا مطلب ہوتا ہے عرب دیہاتی. کیا ہوتا ہے؟ عرب دیہات. جی. تو بہت سے لوگ اس میں غلطیاں کر جاتے ہیں، آراب پڑھتے ہیں، آراب لگاؤ. اب یہاں پر یہ جملہ ہے، اس کے اوپر کہیں بھی آپ کو اعراب نظر نہیں آ رہے. یہاں پر آراب لگاؤ مطلب اب پورے کس کو لے کے آئیں، عرب دیہاتیوں کو لے کے آئیں؟ نہیں نا. تو صحیح تلفظ ہونا چاہیے. میں آپ لوگوں کو ان کے درمیان جو مکالمہ ہوا، جو کنورزیشن ہوئی، وہ سناتا ہوں. یہ شخص ولید بن عبد الملک عرب نسل کا تھا، مشہور خلیفہ گزرا ہے. اس بیچارے کو اعرابی غلطیاں ہوتی تھی بار بار، کیونکہ عرب اور عجم کا اختلاط ہوا تو گڑبڑ ہونے لگ گئی زبان میں. کتنی خطرناک گڑبڑ ہوئی، عربی بولنے والے خود عرب غلط سلط بولنے لگ جاتے تھے. بھرے مجمع میں اس کی عزت کا فالودہ نکل جاتا تھا. ایک دفعہ ایک آرابی آیا خلیفہ کے پاس، ولید بن عبد الملک کے پاس، اپنے داماد کی شکایت کر رہا تھا. تو خلیفہ نے پوچھا ما شانک، کیا پوچھا؟ ما شانک. ما شانک کا مطلب ہوتا ہے تجھ میں کیا برائی ہے، کس چیز نے تجھے عیبدار بنا دیا. اس عربی نے کہا اعوذ باللہ من الشین، برائی سے، عیب سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ میں کوئی برائی نہیں ہے بھائی، کوئی عیب نہیں ہے مجھ میں،
جب یہ سنا تو ولید کا بھائی وہاں پر سلیمان بیٹھا ہوا تھا، سلیمان بن عبد الملک، اس نے اس اعرابی سے کہا، خلیفہ صاحب کہتے ہیں ما شانُکا، دیکھو پہلے خلیفہ نے کیا کہا تھا، ما شانَکا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، تجھ میں کیا برائی ہے، کس نے تجھے عیبدار بنا دیا. لیکن جو سلیمان تھا اس نے کہا ما شانُکا، کہہ رہا ہے بادشاہ. کیا مطلب ہے ما شانُکا کا، کیا ہوا تجھے؟ کتنا بڑا فرق ہو گیا، صرف ایک زبر اور صرف ایک پیش کی تبدیلی سے الفاظ میں کوئی تبدیلی آئی نہیں. شانہ کا شانو کا، سمجھ آئی؟ جی جی. تو جب سلیمان بن عبد الملک نے بتا دیا کہ بادشاہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہوا تمہیں، کیا حال ہے تمہارا، کیوں آئے ہو، یہ پوچھنا چاہتے ہیں، ماں شانو کا پوچھنا چاہتے ہیں، تو وہ آگے بتاتا ہے شکایت کرتے ہوئے، ظلم علی خطنی، میرے داماد نے مجھ پر زیادتی کی. کیا کہتا ہے، ظلم علی خطنی، خطن کہتے ہیں عربی زبان میں داماد کو، میرے داماد نے مجھ پر ظلم کیا، زیادتی کی. ولید نے کہا من ختنک، سوری من ختنک، پھر کیا کہہ رہا ہے دیکھو، من ختنک، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے پتہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تیری ختنہ کس نے کی. اعرابی بڑا پریشان ہو گیا، کہنے لگا بھائی کسی حجام نے کی ہوگی. سلیمان پھر صحیح کرتے ہوئے کہتا ہے، بادشاہ سلام علیہ کہتے ہیں من خاتانو کا، تیرا داماد کون ہے. دیکھو خاتانن، من خاتانو کا، تیرا داماد کون ہے. من خاتانہ کا، تیری ختنہ کس نے کی. آپ اندازہ لگائیں اس چھوٹے سے مکالمے سے کہ انسان کہاں سے کہاں، کیا سے کیا بات کرنے لگ جاتا ہے، اور کتنی بڑی غلطی ہو جاتی ہے مفہوم اور معنی سمجھنے اور سمجھانے میں، ہے یا نہیں. اگر ہم نے صحیح طور پر نحو اور صرف کو نہیں پڑھا، نہیں سمجھا، تو قرآن کا معنی کیا ہم صحیح طور پر سمجھ پائیں گے؟ نو سر. قرآن ایک بات کہہ رہا ہوگا، ہم نحو صرف میں گڑبڑ کی وجہ سے کچھ اور ہی پڑھ رہے ہوں گے، کچھ اور ہی سمجھ رہے ہوں گے. تو کیا اللہ کی مراد تک ہم پہنچ سکتے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مراد تک ہم پہنچ سکتے ہیں؟ یا کسی بھی جگہ کوئی بھی عربی عبارت لکھی ہوئی ہو تو اس کو صحیح طور پر سمجھ سکتے ہیں؟ یہ ہے صرف اور نحو کی اہمیت. سمجھ آئی؟ یس سر. ہاں جی یس سر. جی سر. اب آتے ہیں، بہت چھوٹی سی تعریف کر لیتے ہیں اس کی، اس کے بعد ختم. نحو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ سینٹیکس. کیا مطلب ہے اس کا، اس کی تعریف کیا ہے؟ بہت آسان الفاظ میں نے تعریف کرنے کی کوشش کی ہے. یہ فن کیا کرتا ہے، جملے کی حالت بتاتا ہے، جملے کی ترتیب بتاتا ہے. یعنی جملے کی حالت کیا ہے، حالت کا مطلب وہ کون سی حالت میں، اعراب کی حالت ہوتی ہے، زبر والی حالت، زیر والی حالت، پیش والی حالت، تو وہ کس حالت میں ہے. ترتیب بتاتا ہے کہ وہ ترتیب کے لحاظ سے کہاں پر ہے. کبھی کبھی ہم بات کرتے ہوئے آگے پیچھے کر دیتے الفاظ کو، لیکن ایک ترتیب ہوتی ہے، وہ اس سے پتہ چلتی ہے کہ اس کی ترتیب کیا ہے. اس کے اصول ہے کچھ، مطلب کچھ چیزوں میں جو اہم اصول ہوتے ہیں وہ ہے مبتدا، خبر، فعل، فاعل، مفعول. ان سب کے بارے میں ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ. یہاں پر بہت شارٹ میں بتا رہا ہوں. مثال دیکھیں، یہاں پر ایک مثال ہے، الولد یلعب فی الحدیقہ. الولد یلعب فی الحدیقہ، لڑکا باغ میں کھیل رہا ہے. سب سے پہلے جو آیا یہ مبتدا ہے. یہ ترتیب بتا رہا ہوں میں اس کی، ایسے پتا چلتا ہے مبتدا کون ہے، فعل کیا ہے، حرف کون سا ہے، اسم کون سا ہے. یلعب فعل ہے، فی کیا ہے، حرف ہے، الحدیقہ کیا ہے، اسم ہے. پھر اس کے اندر اور تفصیل آئے گی. تو یہ جو آپ کو پتا چل رہا ہے، یہ پہلا لفظ جو ہے اس کا نام کیا ہے، دوسرا لفظ ہے اس کا نام کیا ہے، تیسرا کیا ہے، چوتھا کیا ہے، پھر اس کی ترتیب صحیح ہے یا غلط ہے. ہم غلط ترتیب میں نہیں بولتے، بالکل ٹھیک ترتیب میں بولتے ہیں.
اور ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ کون سی حالت میں ہے، کیا ہے، یہاں پر زیر آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے، یہاں پر پیش آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے، یہاں پر پیش آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے، یہ ہمیں فن نحو میں پتہ چلتا ہے. سمجھ آ گیا؟ کوئی کوشچن؟ چلیں ٹھیک ہے، آ گیا. دوبارہ کیا بتاؤں؟ جی سر آ گیا. دوبارہ بس یہی بتا سکتا ہوں میں کہ نحو کے اندر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو بھی لفظ لکھا ہے یا جو بھی لفظ بولا گیا ہے وہ کیا ہے، اس کا معنی سمجھنے کے لیے اس کی حالت اور اس کی ترتیب کا جاننا ضروری ہوتا ہے. ہم تفصیل سے جب پڑھتے رہیں گے تو آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی. مارفولوجی، جسے عربی اردو میں کہا جاتا ہے صرف. صرف کا مطلب وہ نہیں جو کپڑے وغیرہ دھونے کے لیے استعمال ہوتا ہے، صرف کا مطلب ہوتا ہے تبدیلی. یہ فن الفاظ کی ساخت، الفاظ کی بناوٹ اور الفاظ کو بنانے کے طریقے سکھاتا ہے. ٹھیک ہے؟ کیسے الفاظ بنائے جائیں گے. اس کے اندر مادہ ہوتا ہے، مادہ کا مطلب 3 حرف، وہی اصول. مصادر ہوتے ہیں، صیغے ہوتے ہیں. ان سب کی تعریفات انشاءاللہ کل لکھوائیں گے. مثال دیکھیں، کتبہ، اس کا معنی کیا ہے؟ لکھا. کاتب، اس کا معنی کیا ہے؟ لکھنے والا. کتاب، اس کا کیا معنی ہے؟ جس کے اندر کوئی چیز لکھی گئی ہو، کوئی ایسا مجموعہ الفاظ کا. ان کے اندر دیکھیں آپ، ان سب کو جوڑ دیں تو کیا بنے گا؟ کتب کاتب الکتاب، لکھنے والے نے کتاب لکھی ہے. آپ ان سب میں دیکھیں 3 لیٹرز لازمی ملیں گے. کیا ہے وہ؟ کاف، تا اور با. وہ کاف تا اور با ہی کی وجہ سے معنی بن رہے ہیں. کتبہ کا مطلب ایک خاص وزن پر آ گیا تو ہمیں پتا چل رہا ہے کہ لکھا ہے اس نے، اور اب نہیں لکھ رہا، کسی زمانے میں لکھا تھا. کاتب سے ہمیں پتا چل رہا ہے کاف تا با کو فاعل کے وزن پر ایڈ کر دیا گیا، اپلائی کیا گیا، تو اب کیا بن گیا وہ؟ اس سے پتا چل رہا ہے کوئی کام کرنے والا ہے، لکھنے والا ہے. الکتاب، یہ ایک وزن ہے جس سے ایک مجموعے کا پتا چلتا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ چیزیں ہمیں پتہ لگتی ہیں صرف میں. ساری باتوں کا خلاصہ کرتے ہیں. کیا ہے؟ پڑھیں جلدی سے. عربی زبان کی گرامر کی بنیادی نحو، سینٹیکس اور صرف مورفولوجی پر مشتمل ہے. عربی زبان کی گرامر کی بنیادیں کس پر ہیں؟ صرف یعنی سینٹیکس، اور نحو یعنی سینٹیکس، اور صرف یعنی مورفولوجی پر مشتمل ہے. یہ عربی زبان کی بنیادیں ہیں. یہ اصول زبان کی ساخت اور معنی کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ سمجھائیے. سر، کوئی بھی سینٹینس کیسے بن رہا ہے اور اس میں کیا چینجنگز آئیں گی، تو وہ بیسکلی انہی دونوں صرف اور نحو پر ڈیپینڈ کرتا ہے. جی ہاں، ماشاءاللہ. اور کوئی پڑھیں. یہ اصول زبان کو سمجھنے اور اس میں مہارت حاصل کرنے کے لیے انتہائی اہم ہے. کیسے اہم ہے؟ آپ لوگ کوئی بتا سکتے ہو؟ غلط بھی ہو تو کوئی بات نہیں ہے، بتایا جا سکتا ہے. ایسے تو محسوس نہ کرواؤ کہ ساری محنت خراب ہو گئی. کوئی کون کہہ رہا ہے؟ بریرہ کہہ رہی ہے کہ ابھی جو آپ نے سٹوری بتائی تھی. اچھا. پروناؤنسیشن کے لیے، تاکہ جو ہے الفاظ کا معنی بھی وہی آئے جو ہم پروناؤنس کرنا چاہتے ہیں، یا جس چیز کے بارے میں ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ معنی وہی بولا جائے. ٹھیک. کب شروعات ہوئی اس کی؟ 1 صدی ہجری ہی میں نحو اور صرف لکھی جا چکی تھی. اچھا، صرف کے بارے میں نے ایک بات نہیں بتائی. میں نے بتا دیا نحو کس نے ایجاد کیا. صرف کس نے ایجاد کی پتہ ہے؟ نہیں سر. صرف کو سب سے پہلے لکھنے والے کا نام ہے
نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، سب سے پہلے انہوں نے صرف کے قواعد لکھے. نعمان بن نام ارے ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ اچھا رحمۃ اللہ آواز علیہ. ابو کٹ حنیفہ. گئی جی جی آواز کٹ ہم۔ چلو بھائی، ای سؤال لدیکم، کوئی سوال ہے آپ لوگوں کے پاس؟ کچھ پوچھنا ہے؟ نہیں نو سوال. بریرہ کو ہے سر. جی بریرہ فرمائیے. آپ نے ابھی کہا تھا نا، جب آپ لہن بتا رہے تھے، آپ نے کہا تھا وہ زبان کی غلطیوں کو کہتے ہیں، لیکن نارملی جیسے پاکستان میں نارملی کسی کا نام لہن ہوتا ہے، اور ویسے بھی قرآن کو جب ہم بولتے ہیں کہ یار اس کو آواز مطلب پڑھنا چاہیے، اس کا مطلب ہوتا ہے خوش اعلان آواز. تو آپ نے تو اس میں ابھی لہن کا مطلب بتایا تھا غلطیاں. ہاں اچھا سوال کیا آپ نے، بہت شکریہ آپ کا. ایک لفظ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. ہو ایک سکتے لفظ کے ہیں. کئی معنی ہو سکتی ہیں. تو لہن آواز کو بھی کہتے ہیں، سریلی آواز کو بھی کہتے ہیں، اچھی آواز خوش آوازی کو بھی کہتے ہیں. جیسے کہا جاتا ہے لہن داودی، حضرت داود علیہ السلام کی آواز بڑی سریلی تھی، اتنی سریلی تھی کہ پہاڑ جھومنے لگتے اور پرندے آ کے سننے لگتے، ٹھہر جاتے. تو لہن کا معنی سریلی آواز بھی ہوتا ہے، لیکن لہن کا معنی غلطی بھی ہوتا ہے، زبان کی غلطی. ٹھیک ہے. اور ایک اور سوال تھا. ہم۔ آپ نے ابھی جب آپ لکھوا رہے تھے، آپ نے بولا تھا قرآن و حدیث کا وہ مرتبہ پتہ نہیں کیا تھا، وہ لفظ کیا تھا؟ کہاں کیا سمجھ نہیں آیا مجھے. ہاں وہ کچھ مرتبہ اشتہار ایسے ہی کچھ تھا کہ آپ نے کہا تھا اگر ہم مطلب عربی کے نو اور صرف اچھا نہیں اچھا اچھا، سمجھیں گے تو ہم اجتہاد. اچھا دیکھیں، اب بہت ٹائم ہو گیا، اجتہاد کیا بتاؤں. دیکھیں اجتہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث آپ لوگوں کو پتہ ہے ساری دنیا انسانیت کے لیے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن کے نزول اور قرآن کے نزول کی تکمیل سے لے کر رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ہے. تو اب زمانہ بدلے گا، مختلف پرابلمس آئیں گی، مختلف مسائل آئیں گے، ٹیکنالوجی آئے گی، بہت ساری چیزوں میں تبدیلی ہوگی. تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ شریعت میں جائز ہے یا ناجائز ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، حلال ہے یا حرام ہے، کیا رتبہ کیا مرتبہ ہے اس کا؟ بہت ساری چیزیں ہیں. میں جب بھی اس کو مثال سے سمجھانا ہوتا ہے تو آسان مثال یہی دے کے سمجھاتا ہوں کہ قرآن میں تو محرمات کا، حرام چیزوں کا ذکر ہے، جس کے اندر قرآن نے بتا دیا شراب حرام ہے. لیکن جب قرآن نازل ہو رہا تھا، حدیث حضور کی زبان سے وارد ہو رہی تھی، تو اس وقت تو آج کل کی نشاور چیزوں کا تو تصور بھی نہیں تھا، ہے نا. جو آج کل ڈرگز استعمال ہوتے ہیں، ہیروئن استعمال ہوتی ہے، اسی طرح دوسری چیزیں استعمال ہوتی ہے، ان سب چیزوں کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، حدیث میں ذکر نہیں ہے، صحابہ کی زندگیوں میں یہ چیز نہیں تھی. لیکن اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے؟ تو مجتہد ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ خاص بندوں کو پیدا کرتے ہیں اور قرآن اور حدیث کا علم انہیں عطا کرتے ہیں. وہ اتنے ایسے مرتبے پر پہنچتے ہیں کہ ان کو قرآن اور حدیث سے مسائل نکالنے کا، لوگوں کو جو بھی سوال ہوتے ہیں نا، جو بھی لوگوں کے درپیش مسائل ہوتے ہیں، ان کا جو سولوشن ہوتا ہے وہ قرآن اور حدیث سے نکالنے کا ملکہ ان کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. یہ ہر کسی کو نہیں آتا. اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں، اور موجودہ زمانے میں پوری امت مسلمہ میں ایسی شرط کسی میں نہیں پائی جاتی. کوئی شخص مجتہد نہیں ہے، ٹھیک ہے، بڑے سے بڑا اسکالر ہو سکتا ہے، مجتہد وہ کہلاتے ہوئے ڈرتا ہے، مجتہد ہو ہی نہیں سکتا. بس اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جب جس کو پیدا کرنا چاہیں کریں، جب دروازہ بند کرنا چاہیں بند کر دیں. ٹھیک ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کے شاگرد اور مجتہد تھے.
انہوں نے بہت سارے مسائل لوگوں کو نکال کر دیے، اور آج انہی کا جو ہے جو علم ہے، فن ہے، فقہ ہے، وہ سب انہی کا دیا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ امام شافعی ہے، امام مالک ہے، امام احمد ابن حنبل ہیں، یہ سارے فقہا ہیں، یہ سارے مجتہدین ہیں۔ اور پھر مجتہد ہونے میں بھی مختلف لیولز ہوتے ہیں، کوئی قرآن اور حدیث سے ڈائریکٹ نکال سکتا ہے، تفصیل ہے اس کے اندر۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا اتنے بڑے رتبے کے لیے بھی صرف اور نحو کا آنا ضروری ہے۔ آئی سمجھ میں بات؟ آ گئی، ٹھیک ہے سر میرا ایک کوشچن ہے۔ جی جی سر جیسے بھی آپ نے بتایا کہ مجتہد بننے کے لیے صرف و نحو کا علم ضروری ہے، اور آج کے زمانے میں کوئی نہیں ہے، لیکن ہم یہ سنتے ہیں کہ شریعت کے جو 4 ماخذ ہیں، قرآن، حدیث اور اجماع کا ورڈ آتا ہے وہاں پہ، اجماع جی اجماع۔ تو سر وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ علماء کرام بیٹھے ہیں اور قرآن اور حدیث سے مطلب اس مسئلے کا حل نکالیں جو بھی آج کے دور کا مسئلہ ہے، اور ہمیں ڈائریکٹلی اس کا لنک نہیں مل رہا، تو وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے؟ اجماع کا مطلب ساری امت مسلمہ کا کسی ایک چیز پر اتفاق کرنا، اور یہ اب سے نہیں، بہت پہلے سے اجماع ہوا چلا آ رہا ہے۔ صحابہ کا بھی اجماع تھا، تابعین کا بھی اجماع تھا، تبع تابعین کا بھی اجماع تھا، تو یہ پرانے زمانے سے دیکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک چیز اجماع کے خلاف ہو گئی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی یا صحابہ کے زمانے میں تھی اور اس کو سب کرتے تھے، آج اس کا انکار کیا جا رہا ہے، تو کہا جاتا ہے اجماع کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آج بیٹھیں اور سب اجماع کر لیں۔ پہلی امتوں کا پہلے جو صدیاں تھیں نا، صحابہ سے لے کر تابعین، تبع تابعین، خیر القرون کا دیکھا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی سر۔ اور کوئی کوشچن یہاں پر؟ تو فقہ کا جیسے لگ رہا ہے جلسہ ہو گیا۔ ارے بھائی زبان کے بارے میں پوچھو، صرف و نحو کے بارے میں پوچھو۔ ایک سوال رہ گیا، وہ یہ تھا تبدل اور تغیر آپ نے بولا تھا، اس کا مطلب تبدیلی ہوتا ہے؟ ہاں، چینج۔ تغیر کا مطلب جو بدل جائے، تبدل کا مطلب جو چینج ہو جائے، بس وہی ہے، دونوں سیم ہے، سائنونیم ہے دونوں۔ تبدل کا مطلب خود چینج ہونا، تغیر کا مطلب خود چینج ہونا۔ تغییر کا مطلب چینج کرنا کسی کو، تبدیل کا مطلب کسی چیز کو چینج کرنا۔ تغییر اور تبدیل کا مطلب کسی اور چیز کو چینج کرنا، تغیر اور تبدل کا مطلب خود چینج ہونا۔ اوکے، ٹھیک ہے، ہو گیا؟ اور کوشچن اور ہے جی جی سر، آپ نے اسٹارٹ میں بتایا تھا کہ زبان کی تعریف، زبان ایسی آواز ہے جن کے ذریعے ہر قوم اپنے غرض و مقاصد کا اظہار کرتی ہے۔ یہ سر تعریف کس نے بیان کی تھی؟ ان کا نام نہیں پتہ چلا تھا صحیح سے، دوبارہ ریپیٹ کر دیں۔ دیکھو، آسان الفاظ میں ان کو کہتے ہیں ابن جنی، اور ان کا پورا نام ہے ابو الفتح عثمان بن جنی، اور یہ میں نے بتایا تھا کہ 1002 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ جی سر، تھینک یو۔ اور کوئی سوال؟ جی میں نے پوچھنا ہے ایک سوال۔ جی پوچھیے۔ آپ نے بتایا نا کہ صرف امام اعظم ابو حنیفہ کا لکھا ہوا ہے، تو نحو کس کا لکھا ہوا ہے وہ دوبارہ سے بتائیں۔ دیکھیں، میں نے ابو حنیفہ کا لکھا ہوا ہے کا مطلب یہ نہیں کہا کہ ابو حنیفہ نے بس پورا لکھ کے دے دیا ختم، ان کے علاوہ کسی اور نے نہیں لکھا۔ ابتدا کس نے کی یہ بتا رہا ہوں۔ حضرت ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ نے شروعات کی، اور نحو کی ابتدا حضرت علی کہتے ہیں کچھ لوگ، اور بہت ساری ایسی بھی ہمیں روایات ملتی ہیں جس کے اندر حضرت عمر کا بھی تذکرہ ہے، اور بہت ساری ایسی روایات بھی ملتی ہیں جس کے اندر ان دونوں کا تذکرہ نہیں ہے، ڈائریکٹ ابو الاسود علی کا تذکرہ ہے۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ۔ ہو گیا؟ اینڈ کریں؟ جی سر۔ شکراً جزیلا لاستماعکم۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یاد کر لو، اسے یاد کر لو۔ شکراً جزیلا، بہت شکریہ، لاستماعکم، آپ سب کے سننے کا۔ ٹھیک ہے؟ جی سر۔ جی ہاں جی جی سر، جی سر، جی سر کریں گے تو مجھے کہاں سے پتا چلے گا؟ کلاس ہو رہی ہے، بولنا چاہیے۔ چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔